اعزاز صاحب، چین اور امریکہ کی رسہ کشی میں بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، بلکہ اب تو جو انٹرنیشنل پیپرز ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ پاکستان نے سی پیک کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ بیلنس رکھا ہے امریکہ کے ساتھ بھی. ہاؤ ڈڈ وی اچیو دیٹ، اور کیا یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کافی حد تک مارکہ حق کو؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین اور امریکہ کی اس وقت بڑی کشمکش ہے، ایک کمپٹیشن ہے. اب ایسے میں پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہاں سفارتکاری جو ہے وہ آپ کی کام آ سکتی ہے. میں بیلنس کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ بیلنس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے برابری ہے. تعلقات میں برابری نہیں ہے. چین ہمارا ہمیشہ سے اسٹڈی اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے. چین نے بین الاقوامی فورم سے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے. امریکہ کے ساتھ البتہ تعلقات ہمارے جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی اتنے اچھے نہیں رہتے. تو ہم نے اس وقت کرنا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی سٹیکس بلڈ ہوں، یعنی امریکہ بھی سرمایہ کاری کرے، چین بھی کرے، ترکی بھی کرے، ملیشیا بھی کرے، جتنی یہاں سرمایہ کاری ہوگی اتنے ہمارے استحکام میں اضافہ ہوگا. اعزاز صاحب، ہم جب ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں بھارت کی بنائی ہوئی، خواہ وہ IC-814 پر ہو، ایک سفارتکار سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی بنائی ہوئی پروپیگنڈا موویز میں کس حد تک سچائی ہے، کیونکہ the world is watching your interview right now. How would you rate this propaganda and narrative warfare of India against Pakistan? Hundreds of fake NGOs and websites 15 سال تک پتہ نہیں کتنے ملک، خدا جانے کتنے ملک، 100 سے اوپر ملکوں میں انہوں نے پاکستان کے خلاف چلائی. یعنی جب بھی مجھے یاد ہے جنیوا میں سیشن شروع ہوتا تھا تو پوری بسوں پہ فری بلوچستان کے بورڈ لگا دیے جاتے تھے. وہ کون دیتا تھا پیسے؟ تو بھارت یہ شروع سے کرتا ہے، اور میڈیا میں انہوں نے بالی ووڈ کو بھی اب سپن دی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے بہت ساری فلمیں، ابھی ایک اور فلم بھی آئی ہے دھرندر کے نام سے. تو پاکستان کے خلاف وہ مسلسل ایک بیانیے کی جنگ جاری ہے. بیانیے کی جنگ میں یا بیانیے کی دوڑ میں ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے، ہمیں ماننا پڑے گا. ہمارے ہاں ابھی صرف تھنک ٹینکس آنے شروع ہوئے ہیں، ساری یونیورسٹیز میں بھی آنے شروع ہوئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ضروری تھے، اور الحمدللہ اس بیانیے کی جنگ کو ہم میٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن جو کانفیڈنس اس وقت پاکستان میں آ گیا ہے اور جو بد اعتمادی اس وقت بھارت میں نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گیپ تھا ہمارا پرسیپشن کا، نیریٹیوز کا، بیانیے کا، وہ ہم انشاءاللہ میٹ کر لیں گے. پاکستان اور ایران کا تعلق بھی بہت سویٹ اینڈ ساور ٹائپ کا رہا ہے. مطلب اوپر کچھ اتنی ہلچل نظر نہیں آتی، مگر جو کہیں کہ اگر تہے زمین بہت ہلچل ہے بھی تو وہ دکھائی نہیں دیتی. ہم ایک سٹرائک ہم نے کی پچھلے سال، بلکہ 2024 میں جنوری میں. اس کے بعد اور اس سے پہلے کا اگر چھوٹا سا ایک خاکہ آپ کھینچ دیجئے دیکھنے والوں سننے والوں کو. ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں، صرف بارڈر پہ ایشوز اس لیے آتے تھے کیونکہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس اور اینٹی ایران ایلیمنٹس بارڈر کراس کر کے دونوں کے لیے مسائل کھڑے کرتے. صحیح. دونوں ملکوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا. پاکستان کا بھی فرض ہے کہ جند اللہ یا اس قسم کے جو گروپس ہیں ان کو پکڑے، اور ایران کا بھی یہ فرض ہے کہ BLA اور اس قسم کے گروپس کو پکڑے. ٹھیک ہے جی، یہ اور دونوں ملک جو ہیں ایک قسم کی وہ رکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. اب پچھلے ایک سال میں اس میں ایک بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے، وہ اس طریقے سے کہ ایران کو جو ان کی 12 روزہ جنگ تھی اسرائیل کی جون پچھلے سال، تو اس میں ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھارت کہاں کھڑا ہے، کیونکہ بہت شک پڑ رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے لیے کچھ کام کر رہا تھا وہاں. جس طریقے سے ان کے 8 نیوی آفیسرز جو ہیں پکڑے گئے تھے قطر میں. ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے آسٹریلیا میں نیسٹ آف سپائز پکڑا گیا تھا انڈیا کا، تو اسی طرح اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری ایرانین پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے تشکر کے نعرے لگے. پھر جب ان کے صدر پزشکیاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سعودی ایگریمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں. That was a big development. ٹھیک ہے نا جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایران کو اب سمجھ آ گئی کہ پاکستان سے سچا دوست ان کا کوئی نہیں ہے. اور کیا اس میں یہ بھی فیکٹر کہیں نہ کہیں کار فرما تھا کہ جو چابہار انہوں نے پاکستان کے خلاف دیا بھارت کو،
اسی چابہار سے اس 12 روزہ جنگ میں بہت سارے بھارتی جاسوس بھی گرفتار ہوئے جو اسرائیل کے لیے، بھارت کے لیے، ایران کے خلاف کام. ہم سن رہے ہیں یہ باتیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو یادیو تھا، کلبھوشن یادیو، وہ بھی تو وہیں سے آیا تھا. بالکل. تو یہ ایران کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کے کیا عزائم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی. بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل سکتی ہے کس بھارت کے ساتھ؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان. ہاں، پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیونکہ اس سے ہمارا پاک ایران جو ہے وہ جو ایک ابھی نیکسس ہے وہ بھی پاکستان افیکٹ ہو بھارت سکتا کے ہے. درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہونی چاہیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونی چاہیے، ابھی ہے نہیں، اور اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے، اس کی وجہ بھارت ہے. کیونکہ مودی سرکار نے پچھلے 9.5 سال سے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ پاکستان سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، حتیٰ کہ سپورٹس مین بھی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو اس وجہ سے کوئی ایسا سلسلہ چلے. حالانکہ ساری دنیا کو یہ تشویش ہے کہ بھارت ایک طرف تو رابطے ختم کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے کنونشنل سپیس کو بڑھاتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہ کسی وقت بھی یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے. یہ چیز دنیا کو تو سمجھ آ رہی ہے، بھارت کو بدقسمتی سے نہیں آ رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس کے ایفیکٹ میں ایران بھی آئے گا، افغانستان بھی آئے گا، اور کسی حد تک امریکہ اور چین بھی، کیونکہ امریکہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت لوی ڈوی ہے. یہ فیز محبت کا آپ کب تک جاتا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ ہے. آج کل جو ہے وہ چڑھاؤ ہے. پاکستان کو پتہ ہے اس بات کا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی وقت بھی دوبارہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور بھارت ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ایک نیچرل الائز ہے، وہ کسی وقت بھی دوبارہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہماری اقتصادی بنیادوں پر جو بن رہا ہے، اگر ان کی سرمایہ کاری ہو جاتی ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہو جاتی ہے، منرلز میں ہو جاتی ہے، تو ان کے سٹیکس پاکستان میں بن جائیں گے. اس لیے پاکستان کو بالکل وہ ویلکم کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ چین کو اس بات پہ اعتراض ہے. افغانستان میں بگرام ایئر بیس ایک مرتبہ پھر ڈسکشنز میں، امریکہ سٹارٹنگ فرام دی پریزیڈنشل آفس امریکہ ڈیمانڈ کر چکا ہے کہ ہمیں چاہیے واپس، ہم لیں گے. تو یہ سچویشن اس تشویش کو جنم دے رہی ہے کہ شاید امریکہ خطے میں، افغانستان میں واپس آئے گا، بٹ ناٹ دس ٹائم ان دا شیپ آف بوٹس آن گراؤنڈ. پاکستان کو وہ اس لیے اتنا پیمپر کر رہا ہے اپنے پاس، یا وہ اس راستے سے آنا چاہتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ دیکھیں، روایتی سوچ تو یہی کہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے یہ بات کہی گئی تھی، لیکن کوئی عملی اقدام انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو لینے کے لیے. کوئی سیریسنس نہیں لگ رہی تھی ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا. لیکن ویسے جو میں نے کہا کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقیناً چاہے گی کہ وہ وہاں پہ واپس آئے، ایک فٹ پرنٹ اور ایک فٹ پرنٹ ان کا ہو. لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہوگا کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہے. سر تھینک یو ویری مچ. وی وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. اینڈ آپ سے آج کے لیے اجازت چاہیں گے. اگلے سما اسپیشل میں آپ کے ساتھ دوبارہ کسی بہت اہم شخصیت، چاہے وہ پاکستان کے ڈپلومیٹس ہوں یا پاکستان میں بیرون ملک کسی دوسرے ملک کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اللہ کی امان.